बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं विशिमरान। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डेरा इस्माइल खान में निजी कंपनी की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमले के नतीजे में 2 मुलाजिम समेत प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पर मामूर सिपाही शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक DI खान के इलाके तरासंदा में दहशतगर्दों ने फायरिंग के नतीजे में कंपनी के मुलाजिम मोहम्मद फैसल और आसिफ कामरान शहीद हो गए, जबकि प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पर मामूर सिपाही मोहम्मद शाहीन शाह भी शहीद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं और इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए ताउन जारी रखेगी। गुज़िश्ता हफ्ते भी तराजंदा के इलाके में ऑयल गैस कंपनी पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। हमले में ड्यूटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए थे। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी आसिफ दुरानी का कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6000 जंगजू अफगानिस्तान में सुकून से रह रहे हैं। वो जंगजू पाकिस्तानी सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और आम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस हैं। ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक तशवीश की बात है, बल्कि इसका असर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात पर भी होगा। उनका कहना था कि TTP के लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं, इन्हें वहां पनाह दी गई है और वो अपने अहले खाना के साथ रह रहे हैं। पाकिस्तानी वक्त निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की सरबराही में पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत के लिए तेहरान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त में पेट्रोलियम डिवीजन की कंपनी इंट्रा स्टेट गैस सिस्टम्स के MD नदीम बाजवा भी शामिल हैं। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ईरानी हम मनसब से मुज़ाकरात करेंगे, जिसमें इंट्रा स्टेट गैस सिस्टम्स के हुकाम भी शरीक होंगे। गैस पाइपलाइन मंसूबे में पाकिस्तान अपने हिस्से की पाइपलाइन की तामीर की डेडलाइन में तोसी की दरख्वास्त करेगा। जुर्माने से बचने के लिए पाकिस्तान को मार्च 2024 तक ईरानी सरहद तक अपने हिस्से की पाइपलाइन तामीर करना होगी। मुआहदे के तहत डेडलाइन तक तामीर न होने की सूरत में ईरान आलमी सालिसी अदालत में जा सकता है और पाकिस्तान पर 18 अरब डॉलर तक जुर्माने का मुतालबा कर सकता है। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के तहत मंसूबा शुरू होने पर पाकिस्तान को ईरान से योमिया 75 करोड़ मगफिट गैस बरामद होनी है। पाकिस्तानी वक्त ईरान पर आयद पाबंदियों के तनाजुर में डेडलाइन में तोसी मांगेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ारत खजाना फाइनेंसिंग गैप में कमी के लिए मुतहरिक हो गई है। ज़राए का कहना है कि करंट अकाउंट खसारे में कमी से 2.5 अरब डॉलर फाइनेंसिंग गैप कम हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज़ शुरू होगा। बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतालिक IMF ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से राब्ते शुरू कर दिए हैं। फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए IMF को मुतमईन करना ज़रूरी होगा। ज़राए का कहना है कि वज़ारत खजाना IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पुरुम्मीद है। रवां माली साल के लिए तकरीबन 6.5 अरब डॉलर बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का तखमीना लगाया गया है। ताहम करंट अकाउंट खसारे में कमी से 2.5 अरब डॉलर फाइनेंसिंग गैप कम हो जाएगा और तकरीबन 4 अरब डॉलर का गैप रह जाएगा। रवां माली साल दरामद हदफ से तकरीबन 5 अरब डॉलर कम रहने का तखमीना है। दरामदात 58.7 अरब हदफ के मुकाबले पर 54 अरब डॉलर रहने का इम्कान है। रवां माली साल 30 अरब डॉलर बरामदात का हदफ हासिल कर लिया जाएगा, जबकि तरसीलात ज़र 30 अरब डॉलर से ज्यादा रहने का तखमीना है। ज़राए का कहना है कि वज़ारत खजाना के मुताबिक रवां माली साल औसत 21% महंगाई का हदफ हासिल किया जाएगा और मुआशी शरह-ए-नमू का 3.5% हदफ हासिल किया जाने की तवक्को है।
پاکستان کے لیے 9,415 ارب کا سالانہ ٹیکس ہدف برقرار رکھنے پر رضامند ہو گیا۔ IMF 9,415 ارب کا سالانہ ٹیکس ہدف برقرار رکھنے پر رضامند ہو گیا، جس کے بعد منی بجٹ نہیں آئے گا۔ ذرائع FBR نے بتایا کہ نگراں حکومت کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائے گی۔ IMF کو آگاہ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق IMF کو ٹیکس ہدف کے حصول کا تحریری پلان فراہم کر دیا گیا ہے۔ IMF کو 9,415 ارب روپے کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، جبکہ ریل اسٹیٹ سیکٹر سے ٹیکس چوری کے خاتمے کی بھی یقین دہانی کروا دی گئی ہے۔ IMF کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے ٹیکس حکام انتظامی اقدامات بہتر بنائیں گے۔ معیشت کو دستاویزی شکل دے کر ٹیکس نیٹ بڑھانے کا بھی پلان ہے۔ حکام FBR کے مطابق سالانہ 9,415 ارب روپے کا ٹیکس ہدف بآسانی حاصل کر لیا جائے گا۔ مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے تمام اہداف پورے کر لیے۔ IMF مشن نے پاور سیکٹر کے گردشی قرضے اور پرائمری بیلنس سرپلس طے شدہ اہداف سے کم ہونے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزارت خزانہ کا ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF اہداف کے مطابق پاور سیکٹر کے گردشی قرضہ اور پرائمری بیلنس سرپلس کے اہداف نامکمل رہے ہیں۔ وفاق کا پرائمری بیلنس سرپلس کا ٹارگٹ 417 ارب کے بجائے 400 ارب روپے رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF مشن نے پاور سیکٹر کا گردشی قرضے اور پرائمری بیلنس سرپلس پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ IMF کے ساتھ طے شدہ اہداف کے مطابق پرائمری بیلنس سرپلس 417 ارب طے تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ پرائمری بیلنس سرپلس طے شدہ اہداف سے کم ہونے پر IMF نے تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ پالیسی سطح کے مذاکرات میں پاور سیکٹر کے گردشی قرضے پر بھی IMF نے اظہار تشویش کیا ہے۔ نواز شریف کا دورہ کوئٹہ، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی کوئٹہ روانہ۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی کوئٹہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا وفد آج دوپہر نواز شریف سے ملاقات کرے گا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور دیگر رہنما شامل ہوں گے۔ وفد میں باب پارٹی کے صدر خالد مکسی، سیکریٹری جنرل منصور کاکڑ اور دیگر رہنما بھی ہوں گے۔ نواز شریف سے بلوچستان عوامی پارٹی آئندہ عام انتخابات سے متعلق بات چیت کرے گی۔ ملاقات میں نون لیگ اور باب پارٹی کے درمیان آئندہ سیاسی اتحاد پر بھی بات چیت ہوگی۔ احتسابی اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں چیئرمین PTI کی گرفتاری کے لیے مختلف آپریشنز پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق نیب کو گرفتاری کے لیے 24 گھنٹے میں ملزم کو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے۔ اڈیالہ جیل میں جسمانی ریمانڈ کے حصول کے لیے وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن ضروری ہے۔ کوشش ہے کہ کچھ دیر میں جیل سماعت کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی صورت میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد کی احتساب عدالت نے چیئرمین PTI کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور عدالت نے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو ہدایات جاری کی تھی۔ چیئرمین PTI پہلے ہی سائفر کیس میں اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث ان کا ٹرائل جیل میں ہی ہو رہا ہے۔ سائفر کیس میں ان پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ کی رولنگ کے خلاف سینٹ میں قرارداد منظور۔ سپریم کورٹ رولنگ کو پارلیمنٹ کی قانون سازی کے خلاف قرار دے دیا گیا۔ سینیٹر رضا ربانی اور سینیٹر مشتاق احمد کی جانب سے قرارداد کی مخالفت کر دی گئی۔ عدالتی حکم نامے کے حوالے سے قرار پیش کرنے کے بعد سینٹ کا اجلاس کل صبح 10:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ قبل ازیں سینٹ اجلاس میں DG سول ایویشن خاقان مرتضیٰ کے
کے خلاف بھی تحریک استحقاق منظور کی گئی۔ تحریک استحقاق سینیٹر فیصل سلیم نے ایوان میں پیش کی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے تحریک استحقاق متعلقہ کمیٹی کو بھیج دی ہے۔ برطانوی تاریخ میں سب سے بڑی فلسطینی مارچ نے دنیا کو حیران کر دیا۔ لندن میں لاکھوں افراد نے پرامن طور پر غزہ میں صہیونی بربریت کے خلاف احتجاج کیا اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف لندن میں بڑا مظاہرہ کیا گیا جس میں ایک اندازے کے مطابق 8 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ مختلف ذرائع کا کہنا ہے کہ شرکاء کی تعداد 1 ملین کے قریب تھی۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم اٹھائے، اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ خواتین اور بچوں کے علاوہ ویل چیئرز پر بزرگوں نے بھی مارچ میں شرکت کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2023 کے بعد یہ برطانیہ کا سب سے بڑا احتجاجی مارچ تھا۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سناک کے منع کرنے کے باوجود پولیس کمشنر نے مظاہرے کی اجازت دی۔ فلسطین مخالف افراد نے مارچ میں آ کر بدنظمی اور نفرت پھیلانے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے مظاہرے کے خلاف احتجاج کرنے والے 100 افراد کو گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے پر پرامن طور پر احتجاج پذیر ہوا۔ ادھر برسلز کی سڑکوں پر بھی ہزاروں افراد نکل آئے اور نتنیاہو کی گرفتاری اور فلسطین کو آزادی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ جنوبی افریقہ میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ کیپ ٹاؤن کی سڑکوں پر بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ ریلی میں فلسطینی جھنڈوں کی بہار دکھائی دی۔ مظاہرین فلسطین کی آزادی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے رہے۔ پیرس میں بھی ہزاروں شہری اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف سڑکوں پر نکلے اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا اور عالمی قوتوں سے فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں SBFN نیوز یا لاگ ان کریں ہماری ویب سائٹ کو www.sbfnnews.com۔